یہ وہ دو لڑکیاں ہیں جنہوں نے ایک نوجوان لڑکے کے اوپر فائرنگ کروائی، جس کے بعد اس شخص کی موت واقع ہو گئی۔ وہ شخص اس صبا نامی لڑکی کا عاشق تھا، آپس میں ان کے ناجائز تعلقات تھے، ملتے تھے اور 17 سال سے ان کا تعلق تھا، اور اس شخص کا ATM کارڈ بھی صبا کے پاس تھا۔ یہ جو اس وقت سکرین کے اوپر دو لڑکیاں آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں، یہ شادی شدہ ہیں، اور شادی شدہ ہونے کے باوجود انہوں نے بہت سارے لڑکوں کے ساتھ اپنی دوستیاں، اپنی یاریاں لگا رکھی تھی، اور پھر اس دوستی یاری کے چکروں میں دوسرے لڑکوں کے ساتھ مل کر پہلے عاشق کو مروا دیا، اور پولیس کی نظروں سے بڑی آسانی کے ساتھ یہ نکل گئیں۔ لیکن CI پولیس نے 25 جنوری کو ہونے والے قتل کو منڈی بہاؤدین کے اندر ٹریس کیا، اور اب جا کر 6 لوگ، 2 لڑکیاں اور 4 لڑکے ایک نوجوان کو مارنے میں، اس کے قتل میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ واقعہ کیسے رونما ہوتا ہے اور یہ 2 لڑکیاں کن کن لوگوں کے ساتھ وارداتیں کر چکی تھی، تمام تر ڈیٹیلز بتائیں گے آج کے اس ویلاگ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل، میں ہوں آپ کا میزبان عمر علی۔ پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا دردناک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جسے سننے اور دیکھنے کے بعد یقیناً آپ لوگوں کے پاؤں تلے زمین نکل جائے گی کہ کیا کوئی شخص پیسے اور جسم کی ہوس کے پیچھے اتنا بھی اندھا ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ماں باپ کے نوجوان بیٹے کو، جس کی چند عرصہ بعد جو ہے وہ شادی تھی، اس کو ایک لڑکی اپنے دوسری عاشق کے ساتھ مل کر اس کے اوپر فائرنگ کروا کر اس کو مروا دیتی ہے۔ مقتول کا نام ہے وقار عرف وکی، جبکہ ملزمہ اس میں 2 لڑکیاں ہیں، جن میں ایک کا نام صبا ہے اور دوسری کا نام جو ہے وہ اقرا ہے۔ یہ دونوں سگی بہنیں ہیں، اور ان کا کام یہ ہے کہ نئے نئے لڑکوں کے ساتھ دوستی، پھر ان سے پیسہ کھانا، اور پیسہ کھانے کے بعد اس کو چھوڑ کر آگے نئے جو ہے وہ بندے کی تلاش شروع کر دینا۔ اور اسی طرح سے 17 سال سے صبا کا تعلق تھا وقار نامی شخص کے ساتھ، اور اس کا ATM وقار کا اس صبا نامی لڑکی کے پاس رہتا تھا۔ یہ آپس میں ملتے تھے، فزیکل ہوتے تھے، اور پھر اس کے بعد وقار کی شادی کہیں اور طے ہو جاتی ہے، جبکہ صبا وقار کو چھوڑ کر کسی اور لڑکے کے ساتھ دوستی کر لیتی ہے۔ وقار اس کو منع کرتا تھا، اسی منع کرنے کی وجہ سے وہ صبا نامی لڑکی دوسرے عاشق کے ساتھ مل کر اس کو فائر مروا کر جان سے مروا دیتی ہے۔ یہ منڈی بہاؤدین کا واقعہ ہے، جہاں پر صبا اور اقرا، ان کے کئی مردوں کے ساتھ تعلقات تھے، اور پھر جب وقار جو چلڈرن ہاسپٹل کی پارکنگ میں جب گاڑی لے کر آتا ہے، پہلے سے ان تمام تر لوگوں کو پتا تھا کہ وہ شخص وہاں پر آ رہا ہے۔ انہوں نے فائرنگ کی، 4 مرد تھے اور یہ 2 بہنیں تھیں۔ فائرنگ کی گئی اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ وقار عرف وکی جو تھا وہ موقع پر جاں بحق ہو جاتا ہے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد ڈیڈ باڈی ورثا کے حوالے کر دی گئی، لیکن اس میں یہ 2 خواتین جو تھی انہیں شک کی بنا پر گرفتار کیا گیا، جبکہ یہ اتنی چلاک دونوں عورتیں تھیں کہ یہ بڑی آسانی کے ساتھ پولیس کو چکمہ دے کر جو ہے وہ بری ذمہ ہو جاتی ہیں، اور جاتے ساتھ اپنے تمام تر ثبوت منڈانے کی کوشش کرتی ہیں۔ لیکن جب یہ کیس CIA کو سونپا گیا تو CIA نے اسی شک کی بنا پر 1 سال پیچھے جا کر وہاں سے ڈیٹا، وہاں سے ثبوت اکٹھا کرنا شروع کیے، اور کڑیوں سے کڑیاں ملاتے ہوئے بالآخر یہ خاتون پکڑی گئی۔ خاتون کو دوران تفتیش جب پوچھا گیا تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ مان جاتی ہیں۔ یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہتی ہیں کہ یہ شخص میرے ساتھ بدی کرتا تھا، اور یہ مجھے بلیک میل کرتا تھا، کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ملو، اور میں نہیں ملنا چاہتی تھی، جس کی وجہ سے میں نے اپنی دوسری بہن کے عاشق کو کہا، اور ہم نے تو ڈرانے کے لیے کہا تھا، لیکن انہوں نے جا کر فائر مار کر ان کو جان سے ہی مار دیا۔ اور پھر اس کے بعد دوسری بہن سے پوچھا گیا تو وہ بھی کہتی تھی کہ یہ ہمارے گھر پر آ کر ہمیں گالی گلوچ کرتا تھا، ہم نے ڈرانے کے لیے کہا تھا، لیکن انہوں نے جان سے ہی مار دیا۔ جب ان لوگوں کو تفتیش کے لیے بلایا گیا، پوچھا گیا، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ڈرانے کے لیے گئے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ فائر کیسے چلا اور نوجوان کیسے مارا گیا۔ اس میں 4 لوگ پکڑے جا چکے ہیں، ان میں ایک شخص کا نام ندیم، دوسرے کا نام صابر، اور ایک اقرا اور صبا۔ دونوں بہنوں کے ان دونوں لڑکوں کے ساتھ تعلقات تھے، اور 2 آگے ان کے دوست تھے جو اس شخص کو ڈرانے کے لیے آئے تھے، اور پھر انہوں نے فائر کیا، اور فائر جا کر کسی ایسی جگہ پر لگا کہ اس بندے کی موقع پر ہلاکت ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں اور پولیس کی نظروں سے بچ جاتے ہیں۔ لیکن جب CIA پولیس نے تمام تر کیس کو ٹریسا تو یہ لوگ پکڑے جا چکے ہیں، اور اب یہ پولیس کی گرفت میں ہیں۔
पुलिस इन लोगों को भारी चालान करके जेल भेजेगी और पुलिस अफसरान का यही कहना है कि कोई भी शख्स ऐसा काम ना करें जिसके बाद उसको लगे कि शायद मैं इसको मारने के बाद अपना रास्ता साफ कर लूँगा और मुझे कोई पूछेगा नहीं। वो शख्स पुलिस की नज़रों से कभी भी नहीं बच सकता, इसलिए कभी भी कोई ऐसा काम ना करें जिसके बाद आपकी ज़िंदगी उस शख्स की तरह जो है वो ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि आप जब पकड़े जाएंगे आपकी बाकी की सारी ज़िंदगी जो है वो जेल के अंदर गुजरेगी। और इस तरह की जो ख़वातीन हैं जो किसी मर्द के साथ अपने शोहर के होते हुए तल्लुकात बनाती हैं तो उनका एंड जो है वो बहुत बुरा निकलता है। तमाम तर लोगों से गुजारिश है इस वाक़े के बारे में अपनी कीमती राय का आधार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।